بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بہت سارے دوست احباب نے سوال پوچھا بھی ہے۔ آپ کے سامنے بھی یہ بات رکھ دیتا ہوں کہ قربانی کرنے والا شخص جو ہے، باقی جو ہے ہی ایک قربانی جس میں بکرا ہے، دمبے ہے، بکری ہے، تو وہ تو ہے ہی ایک حصہ، اس میں تو وہ جس طرح چاہے قربانی گوشت جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن مستحب عمل اس میں بھی یہی ہے۔ باقی جو بڑا جانور ہے اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں، اس میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں گوشت تقسیم کرنے میں۔ تو بکرا ہے، اس میں تو مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے بنا لے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ یتیم و فقراء کے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے۔ اگر سارا اپنے گھر کے لیے رکھ لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، باقی جو بڑا جانور ہے اس کے جو حصے دار ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ گوشت تقسیم کرنے میں غلط طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جس میں پہلا طریقہ غلط تو یہ ہے کہ اندازے کے ساتھ جو ہے وہ ڈھیریاں لگا دی جاتی ہیں کہ بھی 7 ڈھیریاں لگا دیں، اب جس کو جو اٹھانی ہے اٹھا لے۔ بھئی یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ گوشت جو ہے وہ سودی لین دین کے معاملے میں آ رہا ہوتا ہے، یہ خرید و فروخت کے اندر آ رہا ہوتا ہے، سودی لین دین کے معاملے کے اندر آ رہا ہے، کیونکہ جنس کے بدلے جنس ہے، اگر جنس کے بدلے تھوڑی سی بھی جنس بڑھ جائے گی تو یہ حرام ہو جائے گا، ایک کے لیے نہیں سب کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اور ہم قربانی جیسا عظیم و شان عمل کر رہے ہیں اور اس میں پھر ہم اس قربانی کے گوشت کے اندر سودی ملاوٹ کر کے پھر اس کو کھائیں اور صدقہ کریں، تقسیم کریں، جو بھی کریں، تو یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا تو برابر وزن کرنا چاہیے، پہلے برابر وزن ہو 7 حصوں کا، ذرہ برابر بھی نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، پہلی صورت تو یہ ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ کانٹے کے اندر 19-20 ہو جاتی ہے، کوئی تھوڑے سے گرام ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے، تو اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کلیجی ہے، کلیجی وہ 7 حصوں کے اندر تھوڑی رکھ دینی چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا، جو گوشت کے بدلے گوشت ہو جائے گا، اور جو تھوڑا سا گوشت کم ہوگا یا تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو اس کے مقابلے میں کلیجی آ جائے گی۔ یہ ایک حیلہ ہے، اور حیلہ حرام سے بچنے کے لیے جو حیلہ اختیار کیا جائے وہ ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو مولوی جو ہے وہ حیلہ بیان کر رہا ہے، ہیلے کر رہا ہے اسلام۔ بھئی یہ حرام سے بچنے کے لیے ہے، اور حرام سے بچنے کے لیے حیلہ جو ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے میں مثال دوسری دے کر سمجھا دیتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک چیز لے رہا ہے 10 روپے کی، اور 10 جو ہے وہ درہم دے کر، اور ہم جنس ہے لیکن وہ عدد میں 11 بن رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ایک ماچس بھی لے لے، تو وہ ماچس اس کے عوض میں بن جائے گی، اسی طرح گوشت کے اندر ہے، گوشت کے مقابلے میں گوشت ہو جائے گا، اور جو تھوڑا 19-20 ہوگا اس کے مقابلے میں کلیجی آ جائے گی۔ تو اس صورت کے اندر پھر وہ تقسیم کرنا درست ہو جائے گا، سودی معاملات کے اندر، سودی لین دین کے اندر وہ یہ تقسیم کرنا نہیں آئے گا۔ ہاں، جب یہ تقسیم ہو جائے اس کے بعد پھر ہر حصے والے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اپنا حصہ سارا کا سارا اپنے گھر پہ رکھ لے، یا چاہے تو اس کے 3 حصے کر کے وہی طریقہ کار جو شروع میں نے بتایا ہے کہ ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کو دے دے، ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے نکال لے، اور ایک حصہ اپنے گھر کے لیے نکال لے۔ مستحب طریقہ یہی ہے، اور بندے کو کرنا بھی اسی طرح چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہر اس گھر کے اندر گوشت کو پہنچایا جائے جو بیچارے پورا سال جو ہے وہ اسی عید کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہیں بہت سارے لوگ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ایسے لوگ ہیں جو پورا سال گوشت نہیں کھاتے۔ ہیں ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے سوسائٹی کے اندر، آپ کی کالونی کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، کہ جو پورا سال گوشت کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں تک گوشت لازمی پہنچائے، یہ قربانی کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح زکوٰۃ نکالنے والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ خود مستحق کو ڈھونڈ کر اس تک زکوٰۃ پہنچائے، اسی طرح قربانی کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ مستحق کو ڈھونڈے، غریب کو ڈھونڈے، اور اس کے گھر تک گوشت کو پہنچائے۔
تو یہ طریقہ کار ہے گوشت کے تقسیم کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی کی ذات ہماری قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔